اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع۔ اللہ آپ لوگوں کو رمضان کی برکتیں اور خیر اور اس کا اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اور لیلۃ القدر نصیب فرمائے، قبول فرمائے۔ کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو وقت ہے اسی کو قیمتی سمجھے، اس آسرے اس امید پہ نہ رہیں۔ بہت بدترین انسان اس کو کہا گیا ہے کہ جو اس امید پر گناہ کرتا ہے کہ آگے جا کر توبہ کر لوں گا، اس امید پر غفلت میں رہتا ہے کہ آگے جا کے کفارے ادا کر لوں گا۔ کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کو کتنا موقع ملتا ہے۔ آج کی رات اور عید سے پہلے کی جو درمیانی رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اگر پاکستان کے ٹیلی ویژن اور میڈیا کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اس رات شیطان کھول دیے جاتے ہیں دوبارہ، مگر جو اہل معرفت ہیں، جو اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی رات ہوتی ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ ملائکہ اور روح کو نازل فرماتا ہے اپنا فضل اور کرم ساتھ لے کر، اسی طرح یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کا حساب کرتا ہے، کرم اور فضل کے دروازے کھولتا ہے، ان کے روزے قبول فرماتا ہے، ان کی عبادات اور تراویحوں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ شکر کی رات ہوتی ہے، یہ رات شکر کی رات ہوتی ہے۔ سیدی رسول اللہ عام طور پہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت فرماتے، اتنا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتا۔ تو صحابہ نے پوچھا سیدی رسول اللہ سے، سیدی آپ کے صدقے تو پوری کائنات بخشی جائے گی، آپ پوری کائنات کی سفارش فرمائیں گے، آپ کے صدقے سب کو رزق مل رہا ہے، آپ ساری رات کیوں جاگتے ہیں، اتنی تکلیف اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کا جسم سوج جاتا ہے اور آپ پھر بھی کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو سیدی نے فرمایا، جس کا مفہوم تھا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت کا ایک مقام ہوتا ہے کہ جب وہ اجر کے لیے نہیں، شکر کے لیے کی جاتی ہے۔ بابا اقبال نے جو فرمایا تھا کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، نور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ یہ رمضان کے مہینے میں جو سبق آپ نے سیکھا، اس کو اپنی زندگی میں آگے کیا لے کے جائیں گے آپ؟ کیسے لے کے جائیں گے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ اس رمضان میں جو تربیت کم از کم کرائی جاتی ہے وہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے۔ نفس جو ہے انسان کا ایک بالکل پاگل گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جو کسی کو سواری نہیں کرنے دیتا اپنے اوپر۔ بڑی سختی کرنی پڑتی ہے نفس کو قابو کرنے کے لیے، اس پر سواری کرنے کے لیے۔ نفس کو مارا نہیں جاتا، اس کو سدھایا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے، قابو کیا جاتا ہے، ایک جنگلی گھوڑے کی طرح۔ نفس نہیں سنتا ہے بات، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ غصہ ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ کینہ ہو، چاہے وہ نیند ہو، چاہے وہ آرام طلبی ہو، چاہے ہر جگہ نفس اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنا چاہتا ہے، آرام دہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو حکم ہے کہ اس نفس پر سختی کرو۔ بھوک پیاس لگ رہی ہے، نہیں کھانا، یہ نفس پہ سختی ہے نا، یہ اس کو قابو کیا جا رہا ہے۔ اس کی مرضی نہیں سنوں گا، نہیں کروں گا تیری بات، جو تو کہے گا وہ نہیں کروں گا۔ نفس کہتا ہے رات کو سونا ہے کہ نہیں، کھڑے ہو کے میں قرآن پڑھوں گا، میں قرآن سنوں گا، وہ کام جو نفس نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی یہ تربیت کرائی گئی ہے، جو اللہ نے حکم دیا، جو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم لوگوں پر روزے ہم نے اس لیے فرض کیے جو پہلے قوموں پہ فرض کیے تھے، تاکہ تم میں حرام اور حلال کی تمیز ہو، تاکہ تم اپنے نفس کو قابو کر سکو، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ تقوی کا مفہوم بہت وسیع ہے، مگر جو بنیادی مفہوم جو سمجھنے کے لیے کہ تاکہ تم اپنے نفس کو قابو کر سکو، نفس کے گھوڑے کو تم کنٹرول میں لے کر آؤ، حرام اور حلال کی تمیز جانو۔
بے تحاشا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تمہارا، لیکن اپنے آپ کو روک لو۔ بے تحاشا سونے کا دل چاہ رہا ہے، قابو کرو اپنے آپ کو۔ تمہارا سخت غصے میں تم ہو اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں گالیاں دوں اور غصہ دکھاؤں، تو نہیں، میرا روزہ ہے، کنٹرول کرو اپنے غصے پہ۔ جس نے یہ کیا اس نے روزہ رکھا، ورنہ سیدی نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو سوائے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نصیب نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہ سوائے اس کے کہ یہ تو مجبوری تھی کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ کھا پی نہ لے، تو انہوں نے کھانے پینے سے پرہیز کر لیا، لیکن باقی کوئی جگہ اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھا۔ چاہے حرام کھانا ہو یا حرام بولنا ہو یا حرام کرنا ہو، انہوں نے وہ سب کیا، صرف صبح سے شام تک بھوکے رہ لیے۔ تو ایک مسلمان کے لیے رمضان کا جو سبق، جو ٹریننگ پروگرام، جو اس نے باقی زندگی میں بھی ساتھ لے کے جانا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلی شوال کو آپ نے عید منائی اور جو کچھ رمضان کا تھا اب وہ ماضی میں چلا گیا اور اگلے سال دیکھا جائے گا، رمضان آئے گا تو باقی سارا سال نفس کو ایک بے قابو گھوڑے کی طرح کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے بندے اپنے نفس کو ساری سال قابو میں رکھتے ہیں اس تربیت پر جو وہ رمضان میں کرتے ہیں۔ ساری راتوں کو عبادت کی جاتی، کھڑے ہو کے کچھ نفل تو پڑھے، ساری رات، سارا سال ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ سیدی رسول اللہ روزہ رکھتے ہیں، منگل اور اپنا پیر اور جمعرات کا روزہ سیدی رسول اللہ نے ہمیشہ رکھا، صرف رمضان کا انتظار تو نہیں کیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو رمضان کے بعد اگلے رمضان تک بیچ میں، کتنے ہم میں ہیں کہ جو بیچ میں سارا سال ایک روزہ بھی رکھتے ہو؟ ایک بھی نہیں۔ رمضان کے روزے زبردستی آئیں گے تو رکھ لیں گے، سب رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ٹریننگ پروگرام تھا رمضان کا کہ تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، روزے رکھنے کا کیوں حکم تھا؟ اسی لیے کہ نفس کو قابو میں رکھتا ہے نا، کھینچ کے رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ جتنے اللہ کے ولی ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں جن سے اللہ نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں، ان کو اللہ جان بوجھ کر بھوکا رکھتا ہے، ان کے پیٹ نہیں بھرتا، ان پہ غربت رکھی جاتی ہے جان بوجھ کے، کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، جب انسان روزے سے ہوتا ہے، جب انسان بھوکا ہوتا ہے، اس وقت اس کی وہ اسپریچول فیکلٹیز، اس کی روحانی تمام عناصر جو اس کے وجود میں ہیں، اس وقت وہ چمکتے ہیں، وہ تقویت پاتے ہیں۔ جب وہ اپنے جسم کو کمزور کرتا ہے تو اس کی روح اور اس کی حقیقت وہ طاقت پکڑتی ہے۔ یہ نہیں ہوا کبھی کہ کوئی انسان پیٹ بھر کے کھائے اور اتنا کھائے کہ اس کی جسم پھٹتا چلا جا رہا ہے اور اس کے منہ سے ابکائی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد 16 گھنٹے سوئے وہ، اور اس کے بعد وہ اس کے جسم میں کوئی روحانیت یا اس کے جسم میں کوئی اللہ سے تقویٰ اور اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عشق کے اثرات پیدا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے اس جانور کی جو انسان کا جسم ہے، اس کو جب تک کہ وہ قابو نہیں کرے گا، اس وقت اس کی روح اور اس کا قلب تقویت نہیں حاصل کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس جانور کو بھی پالیں اور آپ کا انفس بھی ترقی کرے، اور یہی تربیت جو روزے میں آپ کو دی جاتی ہے، مقصد یہی ہے آپ کا۔ سارا دن آپ اپنی سختی کرتے ہیں اپنے جسم کے اوپر، سارا دن آپ اپنی بشریت کے اوپر، اپنے حیوان کے اوپر جو انسان کے اندر ہے اس پر آپ سختی کرتے ہیں، اس کو وہ چیزیں نہیں دیتے جو وہ طلب کرتا ہے۔ اب ساری زندگی کا یہ ایٹیٹیوڈ مومن کو یہی رکھنا ہے۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے کوئی چیز کھانے کا، تو یہ نہ کہ آج دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، چلو کھاتے ہیں، جو نفس نے حکم دیا چلو وہ کرتے ہیں۔ نفس کو قابو کر کے، ہر وقت ڈسپلن کر کے، سخت دل چاہ رہا ہے، افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کھائیں گے، روکو اپنے آپ کو۔ اور زیادہ سخت پنشمنٹ کرنی ہے تو اگر زور لگا رہا ہے کہ فلانی جگہ جا کے ہم 4-5 ہزار روپے کا کھانا کھائیں، تو وہ 4-5 ہزار روپے لو اور کسی یتیم کے گھر راشن خرید کے ڈال دو، دماغ ٹھیک ہو جائے گا، نفس کا آئندہ خواہش ہی نہیں کرے گا کبھی اس قسم کی بکواس کرنے کی۔ اس کو ڈسپلن کرو، بے قابو نہیں کر دو اپنے نفس کو۔ جہاں وہ جو کام زندگی کا ایٹیٹیوڈ بنا لو، یہ اسی لیے بڑے محتاط زندگی ہمارے بزرگ گزارا کرتے تھے کہ وہ ہر لمحے سوچ کے دیکھتے تھے کہ تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے، اور جو دل چاہتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے، دل کی مرضی پہ نہیں چلتے تھے کہ دل نے یہ کہا تو یہ کر لے، دل نے کہا وہ کر لے، میری خواہش، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج یہاں چل جاتے ہیں، دل چاہ رہا ہے وہاں سیر کریں، دل چاہ رہا ہے یہ خرید لیتے ہیں، دل چاہ رہا ہے، یہ سارے دل چاہے کی خریداری ہے نا، اور ڈیزائرز ہیں، خواہشات نفس ہے سارے۔
ضرورت تو نہیں ہے. بہت خوش نصیب فرد ہوتا ہے وہ کہ جو اپنی ضرورت اور خواہشات نفس کے درمیان فرق کر سکے. لوگ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں 10 جوڑے جوتے پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، پھر دوبارہ جا کے ایک اور جوتا خریدنا ہے. 50 قمیضیں ہیں لیکن پھر جا کے ایک نیا سوٹ لے کر آنا ہے. یہ خواہشات نفس ہے، یہ ضرورت نہیں ہے. اور آج کی دنیا میں ساری دنیا ڈیزائن اس لیے کی گئی ہے، یہ اشتہار اور یہ خواہشات، اور ٹیلی ویژن پہ سارے ایڈورٹیزمنٹ اور سارے آپ کے موبائل فون پہ آنے والے اشتہار، اور آپ جب یوٹیوب اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس پہ جو اشتہارات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان سب کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی خواہشات نفس کو بھڑکا دیا جائے. کوئی آپ کی ضرورت کے لیے نہیں ہے، سب آپ کی خواہشات کے لیے. اللہ کا مومن بندہ بڑی سخت ڈسپلنڈ زندگی گزارتا ہے. وہ آؤٹ آف کنٹرول زندگی نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی اپنے اوپر سختی کرتا ہے. اور ہم لوگ اسی لیے اس کی جو اپوزٹ زندگی گزارنے کا جو شیطان ہمیں کہتا ہے، لگژری لائف، لگژری کار، لگژری ہاؤس. آپ دیکھتے ہیں نا ہر چیز کا اشتہار لگژری ہوتا ہے کہ آپ لگژری میں رہیں. اقبال جس پہ رو رہے تھے کہ نوجوانوں سے، جو ان کا مشہور شعر ہے وہ کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جوان جو تن آسان ہو گئے ہیں، جو کمفرٹیبل اور لگژری لائف کے عادی ہو گئے ہیں، میں خون کے آنسو روتا ہوں اس بات پر کہ آگے جا کے یہ کیا کریں گے. ذرا سا اپنے کمفرٹ لیول سے باہر آ جائیں، ذرا سی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے، ایسا بھڑک جاتے ہیں. میاں بیوی ہوں، دوست ہوں، ساتھی ہوں، معمولی باتوں پہ صرف کسی سے یہ کہہ دیا کہ بس میں یہاں نہ بیٹھو، آگے والی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر. معمولی باتوں پہ لوگوں کے نفس کا یہ عالم ہے اس وقت. آپے سے باہر نفس ہوئے ہیں کیونکہ رزق بھی حرام ہے، حرام کھاتے ہیں. کوئی سور اور بکری، سور اگر نہیں کھا رہے اور کتا نہیں کھا رہے تو کم از کم بینک سے سود کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں. کسی ایسے کے یہاں جا کے کھا رہے ہیں جس کا رزق حلال نہیں ہے. حلال اور حرام کی یہ تمیز کرنا بھی کہ میں جو نوالا منہ میں ڈال رہا ہوں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ خود ایک تقوی کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اللہ کا بندہ ہمیشہ محتاط رہتا ہے، ہمیشہ محتاط رہتا ہے. یہ رمضان کا جو سبق آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اس کو ساری زندگی ساتھ لے کے جانا ہے. یہ صرف پہلی شوال کو ختم نہیں کر دینا. راتوں کو اٹھ کے نوافل پڑھو جس طرح تراویاں پڑھتے رہے. ہفتے میں ایک آدھ دن روزہ رکھ لیا کرو. جو خواہشات جو تمہارا دل چاہے کرنے کا، وہاں پہ اس کو سزا دو، روک لو کہ نہیں کرنا. اور اگر تمہارے پاس پیسے بھی ہیں وہ کام کو کرنے کے لیے تو پھر وہ پیسے صدقہ کر دو. لیکن اپنی خواہشات نہیں ماننی، اپنے خواہشات نفس کی بات نہیں سننی، ڈیزائر کی بات نہیں سننی. جو نیڈز ہیں ضرور پوری کرو، لیکن نیڈز انسان کی تھوڑی ہوتی ہیں، باقی صرف خواہشات ہوتی ہیں. تو جو اللہ کا بندہ اپنی خواہشات نفس پر، اپنی لالچ پر قابو نہیں پا سکتا، پھر وہ دنیا کا آدمی ہے، پھر وہ دنیا دار ہے. اس کو پھر وہ ہے جو حب الدنیا میں مبتلا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا مومن بندہ ہو اور دنیا میں ڈوبا ہوا ہو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکے. ہمارے تمام بزرگوں کو دیکھو، تمام بزرگ سیدی رسول اللہ سے لے کر خلفائے راشدین کو، تمام صحابہ کو، تمام بزرگوں کو جو تمام ہماری تاریخ میں گزرے ہیں، ایون قائد اعظم، ماڈرن جدید دور کی بات کرتے ہیں لوگ، کبھی فضول خرچی نہیں کی. سخت اپنے اوپر پابندی لگا کے رکھی کہ میں کیا خرچ کر رہا ہوں. اپنے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے لیکن لاکھوں تقسیم کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے، یتیم و بیواؤں کو دے دیں گے، لوگوں کو دے دیں گے. اپنی باری آتی ہے یار مجھے کیا ضرورت ہے میرے پاس. یہ ایٹیٹیوڈ سب کا ہوتا ہے، اور یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے دینے والا. یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نفس پہ قابو رکھنے والا. اپنے غصے پہ قابو رکھو، اپنی خریداری پہ قابو رکھو، اپنی خوراک پہ قابو رکھو. یہ چند چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں. بے تحاشا کھانا، بے تحاشا سونا، بے تحاشا خرچ کرنا، خواہشات. یہ 3 انسان کے فتنے ہیں جو بیڑا غرق کرتے ہیں انسان کا. آج سیدی نے کیوں فرمایا تھا آخری دور کی نشانیوں میں کہ اربوں میں موٹاپا عام ہو جائے گا. ارب کب موٹے ہوتے تھے؟ آج کل پوری دنیا کی پرابلم اوبیسٹی ہے. اوبیسٹی کہاں سے آتی ہے پرابلم؟ اوور ایٹنگ سے. اوور ایٹنگ کی بیماری مسلمان کو کیسے ہو سکتی ہے؟
اور اگر ہو رہی ہے اوور ایٹنگ کی بیماری تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں غفلت میں مبتلا ہے. تو جو رمضان کا سبق اللہ نے تمہیں دیا، جو تم نے تربیت کی، یہ ٹریننگ پروگرام تھا. رمضان واز این اکیڈمی، ملٹری اکیڈمی میں آپ جو سیکھتے ہیں اس کو وہاں سے نکلنے کے بعد بھول نہیں جاتے نا، ساری زندگی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا. اپنی زندگی میں سختی کرو، ڈسپلن رکھو اپنے آپ کو. بہت زیادہ آرام پسند ہو گئے ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ کمفرٹیبل اور لگژریس اور پرتعیش زندگی گزارنے کا ایک پاگل پن سوار ہے اس پوری قوم کے اوپر، پوری امت کے اوپر. جفا کشی اور سخت کوشی اور مشکل وقت میں اپنے آپ کو گزارا کرنا اور تھوڑے میں گزارا کرنا اور صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کرنا، یہ تو اب اللہ کے ولیوں کی صفات نظر آتی ہیں جو پہلے ہر مسلمان کی تھیں. شاید ہر مسلمان ہی پہلے اللہ کا ولی تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کریم کی برکات بھی نصیب فرمائے اور آنے والی عید کی خوشیاں بھی. اپنی عید کی خوشیوں میں ان مسلمانوں کو یاد رکھنا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہوگے اور وہ کوئی اسرائیلی فوجیوں کے خلاف اور کوئی بھارتی فوجیوں کے خلاف لڑ رہا ہوگا. انہوں نے بھی مسجد اقصیٰ میں عید کی نماز پڑھنی ہے اور وہاں ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور گولیاں برسائی جائیں گی. جامع مسجد سری نگر میں بھی تالے لگائے جائیں گے اور وہ بھی لڑ لڑ کے راستہ بنانے کی کوشش کریں گے، پتہ نہیں عید کی نماز ان کو ملتی یا نہیں ملتی. تو اتنا غافل ہو کے اور آپے سے باہر ہو کے عید نہ منانا کہ صرف اپنی ہی خوشی میٹر کرتی ہے. آپ کے سگے بھائی ہمارے ہاں جو شریعت میں دین میں ہمارے ساتھ داخل ہے وہ ہمارا سگے بھائی کی طرح. سیدی نے فرمایا ہے کل مومنین اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. کسی ایک وجود کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو محسوس ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اپنی نویڑ تینوں ہورا نال کی، وہ مرے سانو کی. ہم نے ہر ایک کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا. جو یہ بات کرتا ہے پھر چند دنوں کے بعد اس کا بھی وہی حال ہو جاتا ہے جو ان کا جن پر یہ مذاق اور طنز کر رہا ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کو ڈسپلن بھی کرو اور سنجیدہ بھی کرو. یہ خرمستیوں کا وقت نہیں ہے. اپنے خرچے کنٹرول کرو، اپنا کھانا کنٹرول کرو، اپنی نیند کنٹرول کرو، اپنی آوارہ گردیاں کنٹرول کرو. جو فارغ وقت میں اس میں قرآن بھی پڑھو، اس میں نوافل بھی پڑھو. رمضان میں تو پھر بندہ تھوڑا بہت کر لیا کرتا ہے. سارا سال قرآن کب اٹھاتے ہیں بچے ہمارے نوجوان؟ اب قرآن نہیں اٹھاتے ہاتھ میں قرآن پڑھنے کے. ہمارے نوجوان سارا سال روزہ نہیں رکھتے. ہمارے نوجوان رات کو کھڑے ہو کے 2 نفل ادا نہیں کرتے. ساری رات سیزن نیٹ فلکس کا دیکھتے رہیں گے لیکن اٹھ کے 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا نہیں کرتے. ہاتھ سے تہیہ کرو، نیت کرو یا ربی جو غلطیاں کوتاہیاں غفلتیں ہو گئی معاف فرما دے، آئندہ سے میں ڈسپلن کروں گا اپنے آپ کو. اپنے خود سر گھوڑے کو آپے سے باہر نہیں کر دو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تمہیں تربیت اس لیے کروائی گئی ہے کہ تم متقی بنو، تم تقوی اختیار کرو، اپنے گھوڑے کو قابو کرو، حلال اور حرام کی تمیز کرو، خواہشات نفس کو قابو کر کے رکھو. مسلمان شتر بے مہار نہیں ہوتا. ایک اونٹ جس کی لگام ٹوٹ گئی اور وہ جہاں مرضی چائے منہ اٹھائے ادھر دوڑ پڑے. ہر جگہ اپنا احتسابی، خود احتسابی شدید ہونی چاہیے. افراد بھی اور قومیں بھی. جب خود احتسابی نہیں کرتا کوئی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، پھر وہی قومیں اور وہ فرد ہلاک ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو سیدی رسول اللہ کی سنت پر وہ مجاہدین بنائے کہ جو آنے والے وقت میں سیدی رسول اللہ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کی تلواریں بنیں گی، آپ کے شیر بنیں گے جن سے اللہ اس کے رسول کام لیں گے. اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ. بابا اقبال جو کہتے ہیں وہ قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں. لوگ قابل ہی نہیں ہیں. اللہ کس پر فضل کرے، کس کو چنے؟ کوئی شیر اور دلیر صلاح الدین ایوبی نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کرم کس پر کرے. اللہ تو تیار ہے عطا کرنے کے لیے سعادت ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے اندر ایسی خوبیاں ہوں کہ دیکھنے کہ رب فیسنیٹ ہو جائے، تمہارا مالک فیسنیٹ ہو کہ یار اس میں کیا شاندار خوبیاں ہیں، اس پر میں اپنا کرم کرتا ہوں. کوئی نہ کوئی کوالٹی تو انسان میں ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا مالک فیسنیٹ ہو، اس سے مالک خوش ہو کہ یار کیا زبردست، کیا کہیں دلیر آدمی ہو، کوئی سچ بولنے والا ہو، کوئی صدقہ کرنے والا ہو، کوئی اللہ کا کثرت سے عبادت کر کے شکر ادا کرنے والا، کوئی یتیموں بیواؤں مسکینوں کا دھیان کرنے والا. کوئی تو کوالٹی ہو نا اس میں ایسی شاندار کہ رب نوٹ کرے اسے.
ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کرے کہ اللہ اس کے رسول نوٹ کریں اس کو. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان میں یہ خواہش ہی نہ ہو؟ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بناؤ. فارسی میں کہتے ہیں کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. اتنے کمال پہ پہنچو کہ پورا زمانہ تم کو پہچاننے لگے، پورا زمانہ تمہاری عزت کرے، پورا زمانہ تمہاری چمک جو ہے، تمہاری دمک جو ہے وہ محسوس، حدت تمہاری محسوس ہونی چاہیے. ایسا کیا مردہ جسم انسان کا، ایسی کیا مردہ شخصیت، نہ ہونے سے فرق پڑے نہ جانے سے فرق پڑے. اللہ کا مومن بندہ تو محفل کی تپش ہوتا ہے. جب وہ جاتا ہے تو محفلیں سونی ہو جاتی ہیں. دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی برہان ہوتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت کے لیے، انسانیت کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یہ تحفے سیدی کی امت کے لیے سیدی نے پورے کھولے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف بزرگوں کا کام تھا، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. سب پہلے چھوٹے ہی تھے، ان پر اللہ اس کے رسول نے کرم فرمایا تو وہ بڑے ہوئے. اللہ ہم سب کو سیدی رسول اللہ کی اس امت میں شامل فرمائے کہ جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ سیدی کی رسول اللہ کی امت کے محافظ ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.